إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 190 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ آیت نمبر 53 ہے سورۃ الحج کی، اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ آیت نمبر 52 اور اس کے بعد والی آیت کریمہ آیت نمبر 54، یہ تینوں آیات یعنی ایک ہی مجلس میں اگر بیان کی جائیں تو زیادہ یعنی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہر نشست میں ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ سے متعلق میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا۔ ایک بنیادی بات تو یہی ہے کہ پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں ابو الحسن البقاعی رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، اس کی جو 5ویں جلد جس میں سورۃ الحج مذکور ہے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو اتنی قوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ نبی جب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں دین سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں تو پھر یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین جب نبی کی زبانی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہے لوگوں کو یعنی لوگوں کے کانوں میں کچھ ایسی باتیں ڈال دے یا لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے وہ شبہ کی گرفتار ہو جائیں، شبہات کی گرفتار ہو جائیں اور پھر اعراض کرنے لگ جائیں یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں یا پھر کسی اور طرح کے الجھن کے شکار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو اتنی قوت عطا فرمائے ہیں، تو یہ قوت شیطان کو اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہیں؟ ظاہر بات ایک سوال پیدا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی علت اور اس کی وجہ بتائی۔ ابھی آج پیر کا دن ہے، 3-4 دن پہلے غالباً جمعہ کی رات میں یا جمعرات کی رات میں جہاں تک سمجھتا ہوں جمعرات کی رات میں ہوتا نہیں درس، تو جمعرات کی رات ہم نے جو درس دیا تھا جامعہ محمدیہ میں کہ شرعی احکام میں علت بیانی کی اہمیت، آپ اس درس کو سنیں گے غور سے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ رب العالمین نے جو اوامر اور نواہی بیان فرمائے ہیں یا احادیث مبارکہ میں جو مذکور ہیں، تو پھر خود شارع کی طرف سے اس کی علت بیان کی جاتی ہے، شارع کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کی حکمت بیان کی جاتی ہے۔ کبھی کبھار مذکور نہیں ہوتی ہے، اہل علم اس کو استخراج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکمت اور دانائی اور فہم اور یہ بصیرت عطا فرمائے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اور رسول جب لوگوں کے سامنے دین کی باتیں بتاتے ہیں وحی کی روشنی میں، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ اتنی تمکنت اور اتنی قوت عطا فرمائے ہیں کہ وہ اس انسان کے دل میں اس وقت وسوسہ ڈالے گا یا اس کو جو ہے مطلب کسی اور چیز کو مزین کر کے پیش کرے گا جس پر وہ قائم ہے، باطل پر، اسی کو وہ جو سمجھائے گا کہ یہی جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے جو ہے سلامتی کا ذریعہ ہے، اور وہ اس مزین چیز سے متاثر ہو کر کے نبی کی بات سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ قوت کیوں عطا فرمائے اللہ رب العالمین شیطان کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت یہ بتائی کہ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور پھر اس کی بعد والی آیت کریمہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ۔ تو یہ ایک علت بتائی جا رہی ہے، ایک سبب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام اس دنیا میں کیوں رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں جو میں نے کہا کہ آج کی نشست میں 2 باتیں رکھوں گا، تو پہلی بات یہ ہے، میں تو ربط پیدا بتایا تھا آپ کو کہ علت اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں۔
آج کی اس نشست میں جو پہلی بات بتانی ہے وہ یہ کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے دو گروہ کا ذکر فرمائے، دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمائے۔ ایک یہ کہا کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں ای فی قلوبہم شک و نفاق، گویا کہ اس سے منافق مراد ہے۔ اور والقاسیۃ قلوبہم، اصحاب القلوب القاسیہ، سخت دل لوگ کون ہیں؟ یعنی کہا کہ القلوب التي لا تلین للحق ولا ترجع الى الصواب، یعنی ایسے دل جو انتہائی درجے کے سخت دل ہیں، جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے، حق کے لیے کبھی نرم گوشہ آتا ہی نہیں ہے، کبھی ان میں ملامت ہے ہی نہیں ہے، نہایت سخت دل ہیں، قاسی ہیں، اور جو ہے حق کی طرف جو ہے مطلب یعنی مراجعت کا کبھی انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، کبھی اس کی توفیقیں نہیں ملتی ہیں، اور یہ مشرکین مراد ہیں۔ اس سے مراد امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر جامع البیان فی تعویل انعائی القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق کی لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یہ جو دو طرح کے جو لوگ ہیں، دو طرح کے جو دل ہیں، تو اس سے کون کون مراد ہے؟ اس سلسلے میں آپ امام ابن جریج رحمہ اللہ، امام ابن جریج رحمہ اللہ عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج رحمہ اللہ 151 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے۔ مفسرین میں ایک معروف نام ہے، نمایاں نام ہے، بلکہ جہاں تک مسئلہ کتابوں کی تصنیف کا ہے آپ اوائلین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے اپنی سند سے اس بات کو بیان کیا کہ الذین فی قلوبہم مرض، کہا کہ اس سے مراد کہا المنافقون، اور کہا کہ والقاسیۃ قلوبہم، کہا کہ اس سے مراد المشرکون۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یعنی ابن جریج رحمہ اللہ سے فی قلوبہم مرض اور الذین فی قلوبہم مرض اور والقاسیۃ قلوبہم، دونوں کا معنی جو بتائے ہیں ایک ہی سند ہے، یعنی ہو بہو اسی سند سے یہ دونوں اثر لے کر کے آئے ہیں۔ البتہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، آپ نے جو تفسیر طبری پر تفصیلی کام کیا ہے، آپ نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح لولا شیخ المصنف، آپ نے ایسا لکھا۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں القاسم، کہا کہ لا اعرف لہ ترجمہ، یعنی کتب رجال میں ان کا ترجمہ حیات کہیں پایا نہیں ہوں، اس لیے مجھے ان سے متعلق معلومات نہیں ہیں، اگر ان کی ثقاہت ثابت ہو جائے تو پھر کہا کہ اسنادہ صحیح، یہ اس کا معنی ہے، یہ مقتضی ہے ان کے کلام کا، شیخ احمد شاکر مصری کے رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو یہ قوت اس لیے عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین کی کمال حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنائے ہیں، دارالقرار نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ ایسی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کی ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بہتر مبلغ کون ہو سکتے ہیں، کامل مبلغ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کی زبان سے بڑھ کر کے کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ آپ جس شخص سے گفتگو فرمائیں گے اس کی عقل، اس کی مستویٰ اور اس کی ہر پہلو سے جو ہے اس کو گھیر کر کے حق بات بتانے کا جو جوہر اللہ نے ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں، سید المرسلین اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر کون دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے شیطان کو ایک قوت عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اس آیت سے یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مسلمان بنائے ہیں، ہمیں جو اللہ کا دین ملا ہے، اس کی توفیق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یضل بہ کثیرا، کیا اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عقل نہیں دی ہے، ان کو فہم نہیں عطا فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یعنی بس یار اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر آئیں؟ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں وہ آیت کریمہ اپنے پیش نظر ضرور رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ سورۃ الاعراف انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَهُمْ يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے وسط میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو 8واں جز ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اس کا بالکل پہلا صفحہ ہے 15 سطر کے اعتبار سے، یا غالباً ہم سمجھتے ہیں کہ 13 سطر والا جو مصحف ہے اس میں بھی جو ہے پہلے صفحے میں ہی آیت کریمہ ہوگی جو 8واں پارہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور شیاطین میں کچھ دشمن بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، اور پھر باطل کو یہ اتنے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی یہی حق ہے، وہ حق نہیں ہے جو نبی کہہ رہے ہیں، حق تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس طرح سے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر جن کا ایمان نہیں ہے، وہ ان باتوں کی طرف جلدی لپکتے ہیں اور پھر جو ہے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، بہت جلد اس کو جو ہے اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں اور اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں رکھوں گا۔ یہاں ایک بات آج کی اس نشست میں بطور تنبیہ میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کی طرف جو ہے تفسیر المحرر للقرآن الکریم جو ایک لجنہ نے کام کیا ہے، انہوں نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اتنی قوت دیتے ہیں کہ وہ ایک بندے پر حاوی ہو جاتا ہے اور ایک بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی جو سننا چاہتا ہے، ایک آدمی جو صدق دل سے اور اخلاص کے ساتھ نبی کی بات سن کر کے ایمان لانا چاہتا ہے، یا یعنی کم از کم حق پر غور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، شیطان ہے کہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَلَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أي فِي تِلَاوَتِهِ۔ اس سے متعلق تفسیری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو تفسیر المحرر للقرآن الکریم اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، ایک طرف تو اس آیت کریمہ میں شیطان کو قوت دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تمکین والی جو بات ہے، تمکنت والی جو بات ہے، ایک حاوی اور قابو پانے کی جو بات ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات جو بیشتر آیات ہیں متعدد مقامات پر، سورۃ الحجر میں، سورۃ النحل میں، سورۃ الاسراء میں، سورۃ الصاد کے اواخر میں، جس میں مثال کے طور پر سورۃ النحل کی آیت لے لیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، اللہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد کے اواخر میں بیان فرمایا کہ شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ غور طلب بات کیا ہے کہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورۃ النحل کی، سورۃ الحجر کی اور سورۃ الصاد کے اواخر کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو صراحتاً بیان فرمائے ہیں کہ شیطان اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان پر کبھی وہ قابو پا ہی نہیں سکتا ہے، ان پر کبھی وہ حاوی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کے دل میں وہ وسوسہ پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ وسوسہ پیدا کرنا ایک الگ چیز ہے نا، کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا۔ کچھ انسان ہوں گے گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ انسان ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے بچ جائیں گے، لیکن اس آیت کریمہ میں تو قابو پانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کر دی ہیں اور شیطان کی زبانی بھی بتا دی ہیں کہ وہ حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جو قابو پانے کی جو قوت دی ہے وہ عام تو وہ جو کفار اور جو کمزور دل لوگ ہیں انہی پر وہ قابو پاتا ہے، اہل ایمان پر وہ سرے سے قابو پاتا ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وسوسہ تو ڈالے گا، وہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بس یہ ہے کہ ان پر وہ قابو پا نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعنی ایسا نظام کیوں رکھے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔
ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن حجت قائم کرنے کے لیے کہ شیطان دیکھو دونوں سے متعلق کوشش کی لیکن یہ بچے رہے اور تم جو ہے اس کے نرغے میں آ گئے. ظاہر بات ہے وہ کل کے دن یہ عذر پیش کر سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں, شیطان کو اتنی قوت دی گئی ہے کہ اس نے ہمارے سامنے ایسا اور ایسا پیش کیا نا اور ہم جو اس کی باتوں میں آ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کو رکھ کر کے یہی بتائیں گے کہ ان پر بھی تو شیطان نے کام کیا نا, ان کو بھی گمراہ کیا نا, ان کو بھی جو ہے بہلا پھسلا کر کے رکھنے کی کوشش کی, ان کو بھی دنیا کو مزین کر کے سامنے پیش کیا ان کے سامنے, لیکن یہ کیسے بچے رہے, یہ کیوں کر اس سے دور بھاگے, انہوں نے کیسے اللہ پر ایمان لائے, انہوں نے کیسے آخرت پر ایمان رکھا, انہوں نے کیسے نبی کا ساتھ دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو رکھے ہیں. اسی لیے آپ دیکھو کہ شیطان یعنی صرف بات پیش کرتا ہے, یعنی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ ان پر جو قابو پاتا ہے وہ اس حد تک کہ بس شیطان سامنے بات رکھتا ہے. اب بات کون لیتے ہیں کون نہیں لیتے ہیں یہ انسانوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا کہ شیطان کل جب اہل جہنم کو چلے جائیں گے عیاذا باللہ تو ان سے خطاب کرے گا اور شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. کہا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے تم سے وعدہ کیے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے, نبی پر ایمان لاؤ گے, نبی کے معاون رہو گے, اللہ کی کتاب پر ایمان ہوگا آپ کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائیں گے. ان اللہ وعدکم وعد الحق, اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا وعدہ ہے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, لیکن دیکھو میں نے تمہیں دھوکہ دیا, میں نے تمہیں چکما دیا, میں نے صرف باتیں تمہارے سامنے رکھی. اب تمہارے جہنم میں جانے کا سبب مجھے مت بتاؤ, ایسا کہا شیطان نے. کہا کہ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, تمہارے جہنم میں جانے کے تم خود سبب ہو, مجھے سبب مت بتائیے, اس لیے کہ میں کل دنیا میں تم کو دعوت دی تھی کہ یہ گناہ کیجیے, یہ گناہ کیجیے, یہ گناہ کیجیے, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, تم نے لبیک کہہ دیا نا. میں نے تو ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے تو لبیک نہیں کہا, انہوں نے تو مجھ سے دوری اختیار کی. تو پھر سبب جس طرح سے اللہ نے ان کو بچایا اور وہ جنت میں گئے ہیں, تم بھی تمہارے گناہوں کے سبب میں جو جہنم میں آئے ہیں, مجھے تم مورد الزام مت ٹھہراؤ, مجھے دوشی مت ٹھہراؤ, اور مجھ پر جو ہے میرے سر یہ الزام مت لگا, میرے ذمہ جو ہے یہ گناہ جو ہے مت ڈالیے کہ میں نے تمہیں جو ہے اس کا عادی بنایا ہے, تم نے اپنے تے اس کو قبول کیا ہے, میں نے تو بس آپ کے سامنے بات رکھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان پر شیطان قابو نہیں پاتا ہے. کیوں نہیں پاتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے کل قیامت کے دن کفار اپنی طرف سے کوئی عذر پیش نہ کریں کہ دیکھو شیطان نے ہم پہ حاوی ہو گئے, ان پہ کیوں حاوی نہیں ہوا وہ. تو یہ بتانے کے لیے جس طرح سے سورۃ النمل میں جو ہدہد کا جو قصہ ہے نا, جو جس نے ملکہ سبا سے متعارف ہو کر کے اس نے پوری یعنی تاریخ پیش کی اس پرندے نے, تو کیا کہا اس نے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون, کہ شیطان نے انہیں شرک کو مزین کر کے پیش کیا اور ان کو حق سے جو ہے روکے رکھا, اور وہ ہیں کہ جو ہے مطلب ہدایت یافتہ نہیں ہو پائے, وہ گمراہ ہو گئے. وہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شیطان نے انہیں مزین کیا, شیطان نے پوری کوشش کی اور ان پر حاوی ہو گیا, اس لیے کہ فی قلوبہم مرض فی قلوبہم شک و نفاق, ایک تو وہ کمزور دل کے ہیں اور اس سخت دل کے لوگ ہیں, انہوں نے باطل کو جلدی قبول کر لیا. اور جو اہل ایمان ہیں انہوں نے غور و فکر سے کام کیا, غور و فکر سے کام لیا, اور جو ہے انہوں نے حق اور باطل میں تمیز کی, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کیا اور وہ حق کو انہوں نے قبول کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ نظام رکھے ہیں تاکہ اس طرح کے بندوں پر حجت قائم ہو سکے. اچھا, یہ جو آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, کہ میرے بندوں پر تیری کچھ نہیں چل سکتی ہے, تو ان پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا وہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں, صالح بندے ہیں, شیطان انہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا ہے, ان پہ قابو پا ہی نہیں سکتا ہے, انہیں راہ حق سے ہٹا ہی نہیں سکتا ہے, ان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے, ان کو وسوسے ڈال ہی نہیں سکتا ہے؟ بالکل اس طرح کا معاملہ ہے. اہل علم نے کہا کہ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں پر بھی قابو پانے کی کوشش کرے گا. نیک بندوں میں پھر تفاوت ہے نا, منازل ہیں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں تفاضل
تسلسل ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور پھر جو زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکیوں میں، تفاضل میں اونچ نیچ ہے۔ لیکن ایک نیک بندے سے متعلق شیطان جو حاوی ہوتا ہے، کہا کہ بس اس حد تک حاوی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، لیکن اس طرح سے حاوی نہیں ہو سکتا کہ اس کی توبہ میں بھی وہ آڑ بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے جہنم رسید کر کے ہی چھوڑے، اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین جس طرح سے جو عام کفار ہیں، جو منافقین ہیں، ان پر جس طرح سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح اور نیک بندوں پر شیطان اس طرح سے حاوی نہیں ہو سکتا، ان عباد لیس لک علیہم سلطان، کہ ان سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے کے لیے بھی آڑ بن جائے گا، انہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا، اس حد تک وہ حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے آدم اور حوا علیہم السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک چوک ہو گئی تھی، وہاں تک تو شیطان نے کام کیا تھا، فوسوس لہما شیطان وہاں تک حاوی ہوا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا آدم اور حوا کا، جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ فاجتباہ ربهم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں انتخاب کیا، پسند کیا، ان کو جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے انہوں نے جو توبہ کی، اللہ کے جو حضور قریب آئے، اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنے شیطان کے وسوسوں سے اور جو ہے شیطان کہ دھوکے میں جو آ گئے تھے، اس سے جو اللہ سے معافی مانگی انہوں نے، شیطان اس طرح سے ان پر حاوی نہیں ہو پایا، وہاں آڑ نہیں بن سکا۔ تو اللہ کے نیک بندوں پر شیطان حاوی نہیں ہونے کا ایک یہ مطلب ہے کہ ہاں وہ حاوی نہیں ہو سکتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عمل کو رکھ کر کے کفار کے لیے ایک حجت قائم کریں گے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان حاوی تو ہوگا، لیکن اس حد تک حاوی نہیں ہوگا اہل ایمان پر کہ ان کو توبہ کرنے سے متعلق بھی آڑ بن جائے گا، اس کے لیے بھی وسوسہ ڈالے گا کہ بھی توبہ مت کرو، توبہ مت کرو، توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اسی پر قائم رہیں۔ نہیں، ان کی ثبات قدمی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن پھر عود کر کے آئیں گے، پھر لوٹ کر کے آئیں گے، پھر جو ہے ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں گے، جیسے جیسے کمزوری آئے گی پھر وہ لوٹ کر کے آتے رہیں گے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اس طرح کے قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورۃ الاعراف کی بالکل اواخر میں ہے کہ ان الذین اتقوا، کہ اہل ایمان متقی لوگ، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان جب انہیں مس کرتا ہے، حاوی ہوتا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کرتے؟ تذکروا، لیکن پوری توانائی اور بالکل پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ جو ہے مطلب احساس پیدا ہوتا ہے ان کے دلوں میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کے حضور قریب آتے ہیں، اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا۔ میں اس نشست میں جو ہے اتنی ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری خاص طور پر اہلیہ کے لیے، ہمارے عزیز فرزندان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس نشست کو ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے لیے کفارہ سیئات کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔